نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 151 تفسیر سنلقی ان قریب بہت قریب ہے، سین کا لفظ جو ہے اور صوفہ کا، اس کا مطلب عربی زبان میں کہ ان قریب، اور صوفہ اور سین کا ترجمہ کبھی کبھی بعض رات اب سے بھی کرتے ہیں، سنلقی اب ڈالیں گے، سنلقی ان قریب ڈال دیں گے، سنلقی ابھی بس وہ مرحلہ آ گیا ہے، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں جو لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے دلوں میں اللہ کیا ڈال دے گا؟ الرعب، اللہ تعالیٰ تمہارا روب ڈال دے گا، تمہاری دہشت خدا ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ روب جو ہے کسی چیز کا بھر جانا، رعبت الحوض، میں نے کیا کیا؟ حوض کو پانی سے بھر دیا، تو روب کا مطلب کسی چیز کا چھا جانا، کسی چیز کا مکمل طور پر کسی پہ نافذ ہو جانا، اس معنی میں بھر جانا اس کا۔ تو تمہارا روب، تمہارا ڈر، تمہاری ہیبت، اصل لفظ جو ہے وہ ہیبت تمہاری اللہ ڈالے گا۔ اب آ گیا ہے موقع، اب اللہ ڈال دے گا فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے تمہارا روب اور تمہاری ہیبت، بما اس وجہ سے، یہ با جو ہے نا سبب کے لیے استعمال ہوا ہے، کس وجہ سے؟ بما اس سبب سے کہ اشرکوا باللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اشرکوا باللہ، یہ شرک جو ہے ان کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس شرک کی وجہ سے خدا ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دے۔ نفسیاتی بات ہے کہ جو آدمی مشرک ہوتا ہے 20 اور 1000 اس نے خدا بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا بھی ڈر، اس کا بھی ڈر، اس کا بھی ڈر، ہر چیز سے ہی ڈرنا ہے۔ اور مومن انسان نفسیاتی طور پہ اللہ کے علاوہ جب ایمان قوی ہوتا ہے تو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اس کا تو سارا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم اب ڈال دیں گے تمہارا روب ان کے دلوں میں جو اللہ کے علاوہ غیر کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس لیے جتنی مشرک اقوام ہیں ان سب مشرک اقوام میں ایک بات بڑی صاف اور واضح ہے کہ وہ کبھی بھی اور کہیں بھی آمنے سامنے آ کر جنگ نہیں کرتے، ڈرتے ہیں۔ اور جو قومیں بھی شرک کرتی ہیں اور ڈرتی ہیں وہ پھر اس کے بدل میں بجائے اس کے کہ آمنے سامنے آ کر لڑیں، وہ کرتے ہیں سازشیں، اور سازش کے لیے بولنا ہے جھوٹ، اس کے لیے ہونی چاہیے دغا بازی، نفاق، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، اور اہل ایمان میں وہ باتیں ہوتی نہیں۔ تو سازشی ذہن جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کسی طرح کام بھی پورا کرو اور نقصان بھی نہ ہو، دشمن کے سامنے بھی نہ آنا پڑے۔ تو اس لیے پھر وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ منافقوں کو خرید لیتے ہیں۔ تو منافق بظاہر مسلمانوں میں ہی ہوتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کے ہی رہتے ہیں۔ وہ منافقوں کا حصہ جو در حقیقت کافر ہوتے ہیں، کافروں کے ساتھ مل کے پھر مسلمانوں پر قابو پا لیتے ہیں، غلبہ ہوتا ہے کبھی کبھی۔ اللہ نے فرمایا ہم ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالیں گے، اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا، اور انہیں جب منافق مسلمان مل جاتے ہیں تو پھر غلبہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک سفر کا ذکر کیا ہے، ایسے ہی خیالی سفر جیسے شاعرانہ چیزیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے اپنا پیر و مرشد اپنی شاعری ساری میں مانا ہے مولانا روم کو، بہت تعریف مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہوتے ہوتے میرے شیخ مجھے لے گئے سیاروں کی سیر پہ، انہوں نے کہا یہ زہرہ ستارہ ہے، چلو تمہیں یہ دکھاتے ہیں، یہ مشتری ہے۔ پھر ہوتے ہوتے جب زحل میں پہنچے وہ بھی ایک ستارہ تھا، اور پھر ہوتے ہوتے جہنم میں پہنچ گئے تو دیکھا جہنم جو تھی وہ 2 آدمیوں سے بڑی تنگ آئی ہوئی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ کسی طرح انہیں مجھ سے نکالو، اور میں جہنم جو ہوں ان سے پناہ مانگتی ہوں خدا کی، یہ تو اتنے برے آدمی ہیں۔ اور کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا تو ایک میر جعفر تھا اور ایک میر صادق تھا، ایک دکن میں جس نے یہ حرکت کی تھی اور ایک بنگال میں جس نے یہ حرکت کی تھی مسلمانوں کو ڈبونے کی، جہنم بھی ان سے پناہ مانگ رہی تھی۔ ان منافقوں کا ایسا ہی ہوتا ہے، آج کی آیات میں آگے چل کے وہ بھی آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور امر واقعہ اب تک یہ ہے کہ آپ اگر بالکل انصاف کی بات کریں تو مسلمانوں کے متعلق کافروں کے دلوں میں اب بھی روب ہے، اور وہ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہے، پتہ نہیں پاگل آدمی کیا کر گزرے، اور ہم تو اتنا سوچ بھی نہیں سکتے، کر بھی نہیں سکتے، اس لیے ان سے بچتے ہی۔ یہ سب خدا کی توحید اور اس کی برکات ہیں کہ مومن کا عقیدہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا بھی مالک نہیں جانتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ موت تو ایک دن آنی ہے، اگر اللہ چاہے گا تو موت آئے گی اور نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گی۔ اور کافر اس کے مقابلے میں اس کا تصور آخرت پہ ہوتا نہیں یقین، وہ کہتا ہے جو کچھ کرنا ہے یہی کرنا ہے، دنیا پھر تو بننی نہیں، اور جو کچھ بھی ہے معاملہ یہی کر لو، کسی طرح یہ زندگی لمبی ہو جائے، اور اتنی لمبی ہو جائے، اتنی لمبی ہو جائے کہ موت پر بھی بس چلے تو قابو پا لیں۔ مومن آدمی کہتا ہے کہ یہ زندگی تو جیسی بھی ہے شکر کریں کہیں خدا کے ہاں پہنچیں اور اللہ کے ہاں ملاقات کریں۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ہم اب ڈال دیتے ہیں کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور شرک بھی کیا کرتے ہیں؟ ماں، ان تمام چیزوں کو شریک کرتے ہیں۔ اس ماں سے مراد ان کے سارے معبود ہیں، یعنی وہ معبود کوئی بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں یا بتوں
یا کوئی بھی ہو ان کو شریک ٹھہراتے ہیں. لم ينزل، اللہ نے نازل نہیں کیا اس نے بہی ان معبودوں کے لیے سلطانہ کوئی بھی دلیل. یہ ہی کی ضمیر جو ہے یہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے. تو ماں سے مراد جب ان کے معبود ہوئے تو مطلب یہ ہوا اس کا کہ وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. ماں ان چیزوں کو لاتے ہیں خدا کا شریک. لم ينزل نہیں نازل کی ہے بہی ان چیزوں کے لیے سلطانہ، ان کی عبودیت کے لیے کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کیا ہے. ظاہر ہے کہ شرک کے لیے خدا کیوں کوئی دلیل نازل کرتا؟ شرک کے لیے تو کبھی بھی کوئی دلیل نازل ہوئی. اس لیے ارشاد فرمایا کہ معلوم ينزل بہی سلطانہ، کوئی بھی دلیل اللہ نے ان کے لیے نازل نہیں کی. ومأواہم النار، اور ٹھکانہ ہے ان کا النار، جہنم. مأوا ٹھکانے کی جگہ، ماوا اور ملجا دونوں اس کے قرآن پاک نے الفاظ استعمال کیے ہیں. مأوا جہاں کوئی آدمی پناہ لے. یہ جو انصار کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، انہوں نے یہ جو مہاجرین آئے تھے، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا. تو مأوا وہ جگہ جہاں پر جا کر کوئی آدمی ٹھکانہ حاصل کرتا ہے، جہاں پر جا کر کوئی آدمی سر چھپاتا ہے، رہتا ہے. تو یہ سر چھپائیں گے کہاں؟ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ النار، وہ خاص آگ مراد جہنم ہے. وبئس مثوى الظالمین، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. مسوا بستی، مسوا قریہ کے معنی میں بھی آتا ہے. کتنی ہی بری بستی ہے، بسنے کی جگہ ہے. کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے الظالمین، ان بے انصافوں کا. انصاف کرتے تو اس کی عبادت کرتے جس نے اپنی عبادت کے لیے صدہا دلائل نازل کیے ہیں، اور ایسے بے انصاف ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں جس کے لیے عبادت کے لیے خدا نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. اس لیے مسلمانوں کبھی بھی کافروں کے پراپیگنڈے میں نہ آنا، کبھی بھی ان منافقوں کے پیچھے نہ چلنا. ایسے نہ ہو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں شکست ہو گئی ہے، اور لعاذ باللہ اگر یہ خدا کے پیغمبر ہوتے کیوں ایسے ہوتا، بالکل ان کی باتوں میں نہ آنا. کیوں احد میں تمہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی؟ وقتی طور پر تمہیں کیوں شکست کے منظر دیکھنے پڑے؟ ہم بتاتے ہیں.